اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم کچھ تذکرہ کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جو ہے وہ اپنی خواہش کا اظہار کیا اور یوسف علیہ السلام پر دست درازی کی بھی کوشش کی، جبکہ یوسف علیہ السلام اپنی عزت کو بچا کر بھاگے اور پھر وہ گواہی دی گئی کہ اگر تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا قصوروار ہے، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں۔ تو یہ اگر تھوڑا سا اس میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل بھی کچھ معاملات ایسے ہی ہیں کہ بے حیائی جو ہے وہ عام ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ایک لیسن ہمارے لیے نکلتا ہے کہ یہ جو آج کل ولگیرٹی اور نیوڈیٹی جو ہے وہ عام ہو رہی ہے، اور عجیب بات ہے کہ عام وہ پی ٹی وی کے ڈراماز جو کبھی بڑے بینچ مارک ہوا کرتے تھے آل اوور دا ورلڈ، جہاں پر اردو پڑھی جاتی تھی، سنی جاتی تھی، وہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ سارے اس کو بڑا آئیڈلائز کیا کرتے تھے، لیکن وہاں پر بھی آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو ناٹ سین دیم سینس لانگ، لیکن میں نے سنا یہی ہے کہ اس میں بھی بہت سارا جو ہے وہ کچھ ایسے باتیں آ گئیں، اور اس وقت جو میڈیا ہے وہ بھی، اور خصوصاً جو ہے وہ کالج، اسکول، یونیورسٹیز جہاں سے آپ لوگ سارے بلانگ کرتے ہو، ماشاءاللہ آپ بھی دیکھتے ہو، اور چونکہ میں بھی اس ماحول میں ہی پڑھاتا ہوں اور اٹھتا بیٹھتا ہوں، تو یہاں سے پتہ چلا، اس قصے سے ہمیں یہ پتہ چلا جو یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا ہے، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کی، اور آپ دیکھیں گے بائی دا اینڈ آف دا ڈے جب یوسف علیہ السلام جیل میں بھی گئے اور وہاں سے نکالے بھی گئے، تو آخر کار اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو سرخرو کیا اور آپ کی عزت جو ہے وہ بحال کی، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس بات کو ثابت کیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر وقتی طور پر ہمیں کوئی برائی کی طرف دعوت دے بھی رہا ہے، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، irrespective آف دا جینڈر، اگر کوئی بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ ایک غلط کام ہے۔ ظاہری بات ہے اٹریکشن تو اٹریکشن از دیئر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اٹریکٹ تو بہت زیادہ انسان جو ہے وہ اپوزٹ کی طرف ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کرے تو اللہ اسے عزت ہی دیتے ہیں اور اللہ اسے رسوا نہیں کرتے۔ بظاہر تو آپ اچھا تھوڑا سا یہاں پر دیکھیے کہ وہ صاحب مصر کی بیوی ہے، یعنی کہ وہ ایک فنانس بہت بڑا ایک عہدے دار ہے جس کی وہ بیوی ہے، اپیرنٹلی بڑا وہ پولیٹیکل اس کا جو ہے وہ انفلوئنس ہے، اس یہ عورت جو ہے اس کا بڑا انفلوئنس ہے، اور پھر جتنی عورتیں ابھی آج ہم پڑھیں گے کہ اس نے مختلف عورتوں کو بلایا، اور اس نے اچھا اب ہوا کہ آج جو ہم نے پڑھنا ہے اس میں اللہ رب العزت اسی بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اب کیا ہوا، اب چونکہ وہ ایک بات چل پڑی نا، نکل گئی، زبان زد عام ہوئی کہ بھئی یہ جو ایسا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ وہ جو عزیز مصر تھا اس نے خود کہا کہ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، خود اس نے عزیز مصر نے کہا کہ بھئی یہ تم لوگوں کا، یہ عورتوں کا قید ہے، یہ کیدکن ہے، یہ زلیخا تمہاری غلطی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یوسف عارض عن ھذا، یوسف آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اعراض کیجئے اس کو، فی الحال
چھوڑ دیجئے اس بات کو، اب اسے اپنی عزت کا بھی ڈر تھا نا. تو اب یہاں پر اب اس نے زلیخا نے جو ہے وہ اپنی عزت بحال کرنا چاہیے. بات تو پھیل گئی شہر میں، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی سیلیبریٹی ہو یا کوئی بڑا ویل نون پرسن ہو تو اس سے اگر جب کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ بات سپریڈ کر جاتی ہے، زیادہ جو ہے وہ دھوم مچ جاتی ہے. تو جب عزیز مصر کی بیوی سے یہ معاملہ ہوا اور بادشاہ نے بھی، اس نے وہ جو عزیز مصر تھا اس نے بھی سرٹیفائی کر دیا کہ ہاں یہ تمہاری غلطی ہے، زلیخا کو کہا. اچھا یہاں پر مجھے وہ ایک سوال یاد آ گیا، لاسٹ ٹائم یہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ زلیخا جو ہے اس کا نام جو ہے وہ کہاں سے فرضی نام ہے یا یہ کہاں سے آیا. تو میں نے کہا تھا کہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. تو پھر میں نے اس کے بعد دیکھا تو حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں آیا کہیں پر بھی، بظاہر نہیں آیا. کہیں شاید ہو تو ہو لیکن اپیرنٹلی نہیں ہے. اور میں نے پھر اس کے بارے میں مزید سرچ کیا تو پتا چلا کہ یہ جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یعنی کہ ہسٹری جنہوں نے لکھی ہے تو اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا. حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں آیا. لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا حدیث میں تذکرہ ہے، حدیث میں نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی ہسٹوریکل یہ پروون ہے کہیں پر، ہسٹری میں لکھا ہے کسی نے تاریخ لکھتے ہوئے اس کا نام زلیخا تھا. بہرحال اب زلیخا نے کیا کیا، عورتوں کو بلایا، کیونکہ یوسف علیہ السلام دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے. اچھا دیکھیے پھر ایک خوبصورتی تو ہوتی ہے چہرے کی، اور ایک انسان کی اسپرچل جو ہے وہ انوسینس ہوتی ہے. جب انسان اسپرچلی بھی انوسینٹ ہوتا ہے، اسپرچلی بھی پائس ہوتا ہے، اسپرچلی بھی پیوریفائڈ ہوتا ہے، تو پھر وہ جو اسپرچویلٹی ہوتی ہے وہ چہرے سے بھی نظر آتی ہے، اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے آدمی، اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو جب ایک تو ظاہری خوبصورتی، پھر اسپرچل جو ہے وہ بھی، چہرے پہ اوپر نور بھی تھا اس کا، اور پھر نبوت بھی تھی، سبحان اللہ، پھر تو بہت ہی زیادہ وہ ایک سونے پہ سہاگا جسے ہم کہتے ہیں. تو اب عزیز مصر نے عورتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آؤ بھئی تم دیکھو، کیونکہ عورتوں نے تانے دینا شروع کر دیا عزیز مصر کی بیوی کو کہ بھئی آپ نے تو یہ ایسا کیا. تو اب اس نے کہا کہ بھئی آؤ تم دیکھو میں کس جو ہے وہ نوکر کے پیچھے، تم مجھے کہتی ہو نا کہ میں نوکر کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہوں، تو آؤ دیکھو وہ نوکر کون ہے. اور جب یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ جب میں کہوں گی تو آپ یہاں سے گزریے گا، اور اس نے سیب کاٹنے کے لیے یا کوئی بھی پھل کاٹنے کے لیے چھریاں جو ہیں جو ہے وہ اس نے پکڑا دی اپنی ساری عورتوں کو، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل کر جائیے. جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزر کر گئے تو آپ کے حسن کو دیکھ کر تو وہ عورتیں ایسی ششدر رہ گئیں، وہ تو آپ سمجھیے کہ وہ ایسا سرپرائز ہوا انہیں کہ اللہ اکبر، اتنا جو ہے وہ خوبصورت کوئی انسان ہو سکتا ہے. ہاں، اور کوئی اتنا، کوئی وہ شاعر نے کہا نا کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت، اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک آپ خوبصورت. تو وہ ساری عورتیں جو ہیں وہ حیران رہ گئیں، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے وہ اتنی زیادہ مگن ہوئی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے چھری سے. تو پھر وہ عزیز مصر نے کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ وہ ہے جس کے پیچھے تم مجھے تانے دیتی ہو، اور تمہارے اپنے ہاتھ کٹ گئے اس کو دیکھتے دیکھتے، تم اس میں اتنا مشغول ہو گئی کہ اس میں دیکھتے دیکھتے تمہارے اپنے ہاتھ کٹ گئے. اب اصل میں وہ اپنے حامی اکٹھے کرنا چاہتی تھی. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کوئی خطا کرتا ہے تو پہلے تو اسے چھپانا چاہتا ہے، اور اگر وہ چھپ نہ سکے، دیکھیں یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا کہ بھئی یہ اتنا خوبصورت ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت ہیں لہٰذا میں برائی کا ارادہ رکھتی ہوں، یہ کوئی جسٹیفائڈ آرگومنٹ تو نہیں ہے نا، جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے اس آرگومنٹ کو. لیکن ایک تو اس سے غلطی ہوئی. اچھا دیکھیے شیطان ایک غلطی سے دوسری غلطی کی طرف لے کر جاتا ہے. ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم بھی جب کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سٹبن ہو جاتے ہیں، کچھ اور مزید اس پر آرگومنٹس ہم دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، ہم مانتے نہیں ہیں، اور ہم اس پر کوئی اور جسٹیفیکیشن شروع کر دیتے ہیں، کچھ اور آرگومنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر اس نے بھی، زلیخا نے بھی یہی کیا. ہیومن نیچر بھی اپنی غلطی ماننا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو زلیخا نے بھی یہی کیا کہ بھئی کہنے لگی کہ دیکھو، اب اس نے پروف کرنا چاہا کہ دیکھو یہ یوسف علیہ السلام ہے. تو کم از کم ہمیں تو یہ سبق ملتا ہے نا، قرآن یہی سبق تو ہمیں دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے اپنی غلط بات کو جسٹیفائی نہیں کرنا، تم اپنی غلط بات کی جسٹیفیکیشن میں نہ پڑ جایا کرو.
ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلط بات کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں، اپنی غلط بات کو جسٹیفائی نہ کرو، بلکہ ریپینٹنس، آئی مین گو بیک ٹو آل مائٹی اللہ، ریپینٹ ٹو آل مائٹی اللہ، ایڈمٹ دیٹ یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ، ایڈمٹ کرنا چاہیے، مان جانا چاہیے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جب انسان اپنی غلطی کو مان جاتا ہے نا، شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ تو ہم اپنی جو غلطی ہے وہ ہم نہیں مانتے، تو ہمیں اپنی غلطی کو ماننا چاہیے۔ تو زلیخا نے بھی یہی کیا، عورتوں کو بلایا اور پھر ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو پیش کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تو کہا دیکھا یہ ہے وہ نوجوان جس کے پیچھے میں فریفتہ ہوں۔ اور اگر پھر اس نے ایک اور بات کی کہ اگر جو ہے اس نے میری بات نہ مانی اور میری خواہش کو پورا نہ کیا تو میں اسے جیل میں ہی ڈلوا کر رہوں گی، اور یہ جو ہے یہ بے عزت ہو جائے گا، اس کو جو ہے وہ ذلت کی زندگی اٹھانی پڑے گی، یعنی کہ اس میں اور زیادہ شرمندہ کروں گی۔ اچھا یہ پھر اس نے پتہ کب کہا؟ آپ سمجھیے، جب یوسف علیہ السلام نکلے نا اور سامنے آئے اور تمام عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اور زلیخا نے کہا کہ دیکھو یہ ہے جس کے پیچھے تم مجھے تانے دیتی ہو، اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی اس نے کہا ہاں وَلَئِلَّمْ، ہاں اگر جو ہے وہ یفعل ما آمرہ، اگر اس نے نہ کیا نا جو میں اسے کہہ رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اسے ضرور بضرور میں قید میں ڈلوا دوں گی اور بہت ہی زیادہ اسے میں بے عزت کروں گی۔ تو اس نے اصل میں تھریٹ کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے، سب عورتوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کو تھریٹ کیا تاکہ وہ ذرا ڈر جائیں اور ڈر کے جو ہے وہ اس کی خواہش کو پورا کریں۔ لیکن یوسف علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بنے رہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے کریکٹر پر محنت کرنی چاہیے۔ اور بیٹا شروع میں پہلے لیسن میں کسی نے کہا تھا کہ ہم یہ مضبوطی اپنے کردار میں کیسے لے کر آئیں، تو بیٹا یہ مضبوطی اپنے کردار میں اسپرچل پیوریفیکیشن سے آتی ہے۔ جب انسان اسپرچلی اسٹرانگ ہوتا ہے نا، میں چلیں ایک مثال اس کی میں یہاں پر دے دوں، تھوڑا سا ہم بات سے آگے پیچھے نہ ہو جائیں، لیکن لیٹ می گیو این ایگزامپل کہ آپ سمجھیں کہ جب جو سوار ہوتا ہے، جب وہ گھوڑا، جب کوئی رائڈر جو ہے، جب وہ اپنے گھوڑے پر رائڈ کرتا ہے، سوار ہوتا ہے، اگر گھوڑا سٹرونگ ہو تو وہ رائڈر کو نیچے گرا دیتا ہے، اور اگر رائڈر سٹرونگ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھوڑے کو قابو کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سٹرونگ ہوں گے تو ہم اپنی خواہش اور اپنی نفس کو، اگر ہمارا ہارٹ، ہماری سول سٹرونگ ہوگی نا، وہ جو سوار ہے نا گھوڑے کے اوپر، جو رائڈر ہے، اس کی مثال سول کی سی ہے، اس کی مثال جو ہے وہ روح کی ہے۔ اگر اسپرچویلٹی ہے وہ، اگر اسپرچویلٹی انسان اسپرچولی اسٹرانگ ہوتا ہے نا، تو اس وقت پھر یہ شیطان جو ہے یہ انسان اپنے جسم پر بھی قابو کر لیتا ہے۔ جب اسپرچولی اسٹرانگ ہوتا ہے تو اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو وہ خوب قابو کر لیتا ہے، اور جب اسپرچولی ویک ہوتا ہے تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز اور اس کے جو جو ڈیڈز ہیں، اس کے جتنے اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے بھی کیا ہوتے ہیں؟ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو اسپرچولی انسان کو اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام کو وہ ساری عورتوں کے سامنے تھریٹ کیا اس نے، زلیخا نے، لیکن یوسف علیہ السلام نے بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ کنفائن رکھا، اور بالکل اپنے آپ کو مضبوطی سے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مضبوط، برائی کی طرف نہیں جانے دیا۔ تو صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنی اسپرچویلٹی پر محنت کرنی چاہیے۔ اسپرچویلٹی پر محنت کرنے کا سب سے پہلا کام نماز ہے۔ نماز کو مضبوطی سے تھامیے، اللہ کا ذکر کیجئے، نماز بہترین ذکر ہے اللہ کا۔ تو اس نماز کو مضبوطی سے تھامنے سے، مرد جا کر مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ دیکھیں گے آپ کی اسپرچویلٹی بہت سٹرونگ ہوگی۔ اور بیٹیاں بھی جو ہی اذان ہو فوراً گھر میں نماز پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بھی انسان کو بہت زیادہ اسپرچولی وہ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تو آیات کو پڑھنے سے، قرآن کو پڑھنے سے بھی تزکیہ ہوتا ہے انسان کا، یعنی کہ اسپرچولی انسان سٹرونگ ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کیا تھے؟
اسپرچولی اسٹرانگ تھے، اور ظاہری بات ہے اسپرچولی اسٹرانگ تو ہونا تھا، نبی تھے اللہ کے، لیکن ان کی اگزامپل دے کر اللہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بھی اسپرچولی اسٹرانگ ہونا ہے۔ اچھا دیکھیے، قال رب، پھر آگے یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے کہا، یا اللہ، یہ جب اس نے کہا نا امیر مصر کی بیوی نے، زلیخا نے کیا کہا کہ لایوس جنن ولا یکونا من الصاغرین، میں اسے ضرور جیل میں بھیجوں گی یا پھر اس کو میں بے عزت کروں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پر کیا کہا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یا اللہ مجھے تو آپ ڈال دیں قید میں ہی، جیل میں ہی ڈال دیں، یہ بہتر ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ ہاں، تو جس جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اب میں جیل میں ہی چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی نا ساری، کہ جو امیر مصر کی بیوی زلیخا نے جو سارا جال بنا، عورتوں کو بلایا، اپنے جو برا کام تھا اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے، اس کو سرٹیفائی کر رہی ہے، اس کو آرگومنٹس دے رہی ہے اس پر۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ آرگومنٹس کس نے دیے تھے؟ ہاں، شیطان نے دیے تھے۔ جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس بات کو سمجھو بیٹا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیں، بلکہ کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اس انسان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، میں زیادہ بہتر ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا، اور میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ وہی کام یہاں پر زلیخا کر رہی ہے، اور جو بھی شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ یہی کرتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ مجھے جس کی طرف یہ بلا رہی ہیں نا یہ عورتیں، تو میں اس سے بہتر ہے کہ مجھے آپ نا ڈال دیں، جیل میں ڈال دیں۔ آ, اور پھر کیا کہا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، جی، تو مجھے یا اللہ جی آپ مجھے کیا کیجئے، اگر آپ اس کو نہیں کریں گے، مجھ سے دور نہیں کریں گے انہیں، تو یہ نہ ہو کہ کہیں میں بھی ان کے جال میں پھنس جاؤں۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ دو باتیں یہاں پر ہوئی ہیں۔ ایک تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ جیل زیادہ پسند ہے، یعنی کہ جیل زیادہ پسند سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جیل میں رہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں نا، جس برائی کی طرف، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں جیل میں ہی چلا جاؤں اور بچ جاؤں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ تفاسیر میں لکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے، سنیے گا ذرا اس بات کو، ذرا غور سے سنیے گا، اس بات کو دل کے کانوں سے سنیے گا، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، یا اللہ جس طرف یہ برائی کی طرف مجھے بلا رہی ہیں نا، اس سے بہتر ہے میں جیل میں چلا جاؤں۔ تو جب جیل میں گئے نا، تو روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام پر اللہ نے وحی کی کہ یوسف علیہ السلام آپ خود جیل میں آئے ہیں، یعنی کہ آپ نے خود کہا تھا، ہاں، السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام آپ نے خود کہا تھا کہ مجھے جیل میں ڈال دیں، مجھے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں برائی میں پڑ جاؤں۔ آپ نے اپنے لیے خود مصیبت مانگی تھی، اللہ نے مصیبت دے دی، جیل میں ڈال دیا۔ چاہیے کیا تھا، چاہیے کیا تھا کہ اس مصیبت کو آپ نہ مانگتے، بلکہ اللہ سے پناہ مانگتے، یا اللہ آپ مجھے بچا لیں۔ دیکھیں جیل سے بھی بچ جاتے اور اللہ بچا لیتے۔ کیا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر انسان کسی بڑی مشقت سے بچنے کے لیے انسان کہتا ہے یارو خو اتنی بڑی مصیبت آ گئی، اس سے تو بہتر تھا کہ یہ چھوٹی مصیبت آ جاتی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ فلاں مصیبت مجھ پر آ گئی ہے، میرے فلاں رشتہ دار کا، چلیں ایسا ہم کہتے ہیں کہ جی ہائے میری والدہ، میں ویسے ایک سینیریو بنا رہا ہوں کہ ہائے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ بیمار ہی رہتی لیکن فوت نہ ہوتی۔ ہم کہتے ہیں چلو چلی گئی ہیں، دنیا سے چلی گئی ہیں، تو اس سے بہتر تھا کہ بیمار ہی رہتی لیکن فوت تو نہ ہوتی نا۔
اب ان کی بیماری میں اللہ ہمیں کس مصیبت میں مبتلا کر دیتے، ہم پر کیا امتحان ڈال لیتے، وہ اتنی بیمار ہو جاتی کہ انہیں سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو فرمایا کبھی بھی بڑی مصیبت کو چھوڑ کر بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ بات اس کو سمجھیے، پتہ نہیں میں سمجھا سک رہا ہوں کہ نہیں۔ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے یا اللہ آپ بڑی مصیبت سے بھی بچا لیں، چھوٹی مصیبت سے بھی بچا لیں، عافیت دے دیں۔ ہاں یا اللہ مجھے مشقت میں ڈالیں ہی نہیں، مجھے مصیبت میں ڈالیں ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہی نازل کی کہ یوسف علیہ السلام آپ نے تو خود مانگا ہے جو ہے وہ جیل، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی میں بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہائے یہ بڑی مصیبت نہ آتی، یہ چھوٹی آ جاتی تو چلو پھر گزارا ہو جاتا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے یا اللہ جی ہائے یہ مصیبت مجھ پر آ گئی، یا اللہ آپ عافیت کر دیں اور مجھ پر سے مشقتوں کو اور پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور کر دیں۔ سمجھ آئیے نا؟ تو اپنی زندگی میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بڑی مصیبت چلی جائے اور چھوٹی آ جائے، نہیں نہیں بالکل بھی نہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیے یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ایک اور صیغہ استعمال کیا ہے، انی کیدہن، اور پھر فرمایا الیہن۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ عورتیں بھی جو زلیخا تھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھیں اور ساری مل کر جو ہے وہ ورگلا رہی تھی۔ لکھا ہے تفاسیر میں کہ انہوں نے بھی ایجنٹ کا کام شروع کر دیا تھا، اور وہ یوسف علیہ السلام کو کہتی تھیں کہ بھئی یہ تو تیرا اتنا خیال رکھتی ہے اور تیرا جو ہے وہ مالک کی بیوی ہے، تیرے پر بڑے احسان ہے اس کے، تو اس کی خواہش کو پورا کر۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ آپ بچا لیجئے۔ جی، تو پھر جو ہے بہرحال یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو جیل میں ڈال، فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان سے دور کر دیا ان کو، ان کا جو تھا جو فریب تھا اس کو اللہ رب العزت نے دور کر دیا۔ ہاں دیکھیے یہاں پر ایک اور بات ہے، میں وہی سوچ رہا تھا کہ میں نے ایک اور بات بھی بتانی تھی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں، مجھ سے ان کا فریب جو ہے آپ اللہ جی آپ دور کر دیجئے، تو ایسا نہ ہو کہ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلطی کا کام کر بیٹھوں۔ اچھا دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھنی چاہیے، پلیز اس بات کو سمجھیے کہ یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں نا، نبی ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ نبی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ نبی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ اور نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ جس سے غلطی ہوتی نہیں ہے، معصوم سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر کیا فرما رہے ہیں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یا اللہ اگر آپ نے ان کا جو مکر ہے، ان کا جو فریب ہے، وہ آپ نے مجھ سے دور نہ کیا تو میں بھی کوئی غلط کام نہ کر بیٹھوں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں یوسف علیہ السلام اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ آپ بچانے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو جو نبی ہیں ان کی بھی عفت اور پاک دامنی کس کی فضل سے ہوتی ہے؟ اللہ کے فضل سے۔ تو ایک اور بات یہاں پر پتہ چلی کہ ہمیں بہت فن خان نہیں بننا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ آج کل ایک آرگومنٹ بڑا مشہور ہے نا جی، آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے۔ ہاں آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے، یا کہتے ہیں جناب کہ انسان خود جو ہے وہ ٹھیک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مردوں کو بھی کہتے ہیں نگاہیں نیچی کرو، عورتوں کو بھی کہتے ہیں نگاہیں نیچی کرو، اپنے اوپر پردوں کو ڈالو۔ تو انسان کو جو جتنی بیٹیاں ہیں انہیں رابعہ بصری نہیں بننا چاہیے، اور جتنے لڑکے ہیں انہیں جنید بغدادی نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے اور نہیں یار میں بڑا مضبوط کریکٹر کا آدمی ہوں جی، میں تو جو ہے وہ مکس گیدرنگز میں جاتا ہوں اور نتھنگ کین افیکٹ می، نتھنگ کین ڈیٹریکٹ می۔ ہاں جی آئی ایم جو ہے وہ میں زبردست ہوں، میں اپنے اپنے جو میری اسپرچویلٹی بڑی اسٹرانگ ہے، میرا کریکٹر بڑا اسٹرانگ ہے، میں بڑا فرم ہوں، بڑا میں
نہیں 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 بالکل اپنے اوپر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. مجھے نہیں پھسلا سکتے, مجھے نہیں بہکا سکتے, میرے ساتھ نہیں 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 نہیں. یہاں پر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ جی اگر آپ نے نہ بچایا, حالانکہ اللہ نے بچانا ہی بچانا ہے, نبی ہیں اللہ کے, پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ جی اگر آپ نے نہ بچایا. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, پہلی بات یہ کہ ہمیں ہر ایسی جگہ سے بچنا ہے جہاں پر برائی کا اندیشہ ہو. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, مجھے وہ کوٹ کر لینے دیجئے. میرے ایک دوست تھے, تو وہ انگلش لیرکس بڑی زبردست لکھتے تھے, پوئٹ تھے, ابھی بھی پوئٹری کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ اتنے اچھے پوئٹ ہیں ماشاءاللہ, انگلش میں پوئٹری کرتے ہیں, اور وہ اتنے اچھے پوئٹ ہیں کہ وہ ماشاءاللہ علامہ اقبال کی پوئٹری کا انگلش ورژن انہوں نے لکھا ہے. علامہ اقبال کی انگلش پوئٹری کا ورژن انہوں نے بک لکھی ہے. تو بڑے اچھے اور بڑی زبردست لیرکس لکھتے ہیں, اور وہ بڑا اچھا ان کا پوئٹری ہے. تو وہ جب انہوں نے کچھ لیرکس لکھی, اور تو وہ بڑے ان کو امپریس ہوئے لوگ ان سے. اسلام آباد میں انہیں کچھ سنگرز تھے, انہوں نے بلا لیا اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس آئیے, ہمارے لیے لیرکس لکھیے. انہوں نے ان کے لیے سوری انہوں نے ان کے لیے کچھ لکھی, لیرکس وغیرہ لکھی. تو وہاں سے چھوڑ کے اسلام آباد سے لاہور آ گئے. تو میں نے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں آ گئے, تو کہنے لگے کہ وہ اصل میں نا میوزک اور گانا اور یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری خرابیاں تھیں, عورتیں اور مرد, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں مرد اکٹھے, گانا, ڈانس, اور پھر اور بھی بہت ساری برائیاں تھیں. میں وہاں سے بھاگ کے آ گیا, بچ کے آ گیا. تو یہاں پر ایک یہ سبق ہے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کرنا چاہیے, خود کو بچانا چاہیے, فن خان نہیں بننا چاہیے, بہت زیادہ مضبوط کریکٹر کا اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. یہاں پر یوسف علیہ السلام بھی کیا فرما رہے ہیں, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, یا اللہ آپ پھیریں گے ان کے جو مکر ہے مجھ سے, تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی بات کو قبول کر لیا, انہیں جیل میں ڈال دیا, اور پھر جو ہے وہ پھر ایک عرصے تک یوسف علیہ السلام جیل کے اندر رہے. تو یہاں پر کچھ نکات میں نے عرض کر دیے کہ ہمیں جو ہے وہ کن کن باتوں کا اپنی زندگی میں خیال رکھنا چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور واقعہ یہاں پر آیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا, تو اللہ رب العزت آگے بیان فرما رہے ہیں کہ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. اور وہ واقعہ کیا تھا, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ میں اس واقعے کو تھوڑا سا بیان کروں گا, اور پھر میں کلاس ختم کر دوں گا. واقعے کو بیان کروں گا, اس میں کچھ پوائنٹس ہیں, ان پوائنٹس کو پھر ہم انشاءاللہ, تھوڑا سا لمبی بات ہو جائے گی, تو میں کوشش کروں گا کہ ان پوائنٹس کو میں پھر بعد میں کور کروں. لیکن پہلے میں اس کو تھوڑا سا, یہ جو سٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی جیل کے اندر, اس کو تھوڑا سا میں تذکرہ کر دوں. اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں ڈالے گئے, تو یہاں پر آپ کا جو آپ دیکھیے جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کے چہرے پر نیکی تو موجود ہوتی ہے نا. تو یوسف علیہ السلام, اب نبوت کا نور تھا چہرے پہ, جب وہ گئے تو وہاں پر جو تھے وہ لوگوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت اور اتنا ہمبل اور اتنا جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ اور اچھی گفتگو کرنے والا, سمجھ, کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تاویل الاحادیث, بات کو صحیح معنوں میں سمجھنا اور صحیح بات کو کنوے کرنا, یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا. خوابوں کی انٹرپریٹیشن بھی اس میں ہم نے بات کی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے جب لوگوں سے بات کی, ان کے ساتھ تھوڑا سا اٹھے بیٹھے بات چیت کی, تو اب لوگ جو تھے وہ بڑے متاثر ہوئے آپ سے. تو پھر وہاں پر جو ہے وہ دو نوجوان بھی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو جو ہے وہ بڑے ہمیں سمجھدار لگتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ ہمارے خواب دیکھا ہے ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے, تو وہ اس کی انٹرپریٹیشن ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کر دیں. یہاں پر کچھ مفسرین نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ آیا یہ انہوں نے خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, یہ خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, یہ سچ بول رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے تھے, اس پر بھی آرگیومنٹس ہیں کہ یہ انہوں نے جو خواب بیان کیا. لیکن خیر یہ بیان سچ کر رہے تھے یا جھوٹ کر رہے تھے, ہوا وہی کہ جو یوسف علیہ السلام نے انٹرپریٹیشن کی اس کی, اور جب
آپ کو پتا ہوگا حدیث پاک میں بھی آتا ہے. اچھا دیکھو ایک اور بات ہے یہاں پر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب اپنی پہلی تعبیر پر واقع ہو جاتا ہے. تو خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے. یہاں پر وہ جو دو لوگ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا خواب سنانا چاہتے ہیں, تو یہاں پر ایک ہنٹ اور بھی ہے. ہاں, تو دیکھیے ان دو جو خواب پوچھنے کے لیے آئے تھے نا, ان دونوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان نراک من المحسنین, اے یوسف علیہ السلام ہم آپ کو بڑا نیک پاتے ہیں. آپ کو جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے, آپ جیل میں جب سے آئے ہیں آپ بڑے نیک ہیں, آپ بڑے صالح ہیں, آپ بڑے پائس ہیں, اور اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. تو یہاں پر یہ پوائنٹ بھی نکلتا ہے کہ اپنی خواب جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں بتانی چاہیے. سمجھ آئی نا؟ ہاں, حدیث پاک میں آتا ہے خواب اپنی پہلی تعبیر پر واقع ہو جاتی ہے. ہم کسی ایسے آدمی کو جو اسے سمجھ نہیں ہوتی, جو عقل مند نہیں ہوتا, اسے خواب سنا دیتے ہیں, وہ کوئی الٹی سیدھی انٹرپریٹیشن کر دیتا ہے اس کی, تو وہ پھر اچھی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ خواب جو ہیں وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو خواب سیلف ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں ان کی تعبیر ویسے ہی نہیں پوچھنی چاہیے کہ وہ تو بڑے صاف صاف ہوتے ہیں. اچھا ہمارے ہاں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ذرا اپنی وہ دکھانے کے لیے کہ جی ہمیں بڑے زبردست خواب آتے ہیں, جی بڑے اچھے اچھے خواب آتے ہیں, ہم بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, بڑے نیک بن گئے ہیں ہم نا, تو اس لیے بھی ہم کچھ خوابیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. جی میں نے تو دیکھا ہے خانہ کعبہ کی میں طواف کر رہا ہوں, اور تو مجھے ایک بہرحال ایک نوجوان کہنے لگے جناب کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں فلاں آسمان پر ہوں اور مجھے تخت پیش کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ شیطان بھی بڑے بڑے باتوں میں ڈالتا ہے انسان کو. تو بہرحال انسان کو اپنی خواب کسی سمجھدار آدمی کو بتانی چاہیے, جیسا انہوں نے کہا نا انا نراک من المحسنین, تو کسی محسن کو, کسی سمجھدار آدمی کو, کسی نیک آدمی کو, کسی ایسے آدمی کو جسے حدیث کا قرآن کا علم ہو, جو بات سمجھتا ہو, انٹرپریٹیشن کرنا جانتا ہو, اللہ نے کچھ اسے اسپرچولی بھی انلائٹن کیا ہو, ایسے آدمی کو خواب بتانی چاہیے اور پھر اس سے پوچھنا چاہیے. ورنہ جو ہے وہ, اور پھر آپ کو پتہ نا کہ ایک 1/40 حصہ جو وحی کا ہے وہ خواب ہے. یعنی کہ جو خواب وحی کا ایک حصہ باقی رہ گیا اور وہ خواب ہے. خواب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پڑھا حدیث پاک میں جب نماز پڑھتے تھے, غالباً فجر کی نماز کے بارے میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس کے بعد مڑ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف اپنا چہرہ انور فرمایا کرتے تھے, اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی پوچھو اگر تم میں سے کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو مجھے بتاؤ, میں اس کی انٹرپریٹیشن تمہیں بتاؤں گا. اور بہت سارے خواب نبی علیہ السلام نے ان کو انٹرپریٹ بھی کیا ہے. تو یہاں پر وہ دو لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اپنے خواب کے بارے میں پوچھا. ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں جو ہوں وہ انگور میں سے شراب نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا کہ بھئی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے ایک ٹوکرا اور اس کے اندر روٹیاں ہیں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو تم لوگ ایسا کرو کہ میں تمہیں تمہاری خواب کی تعبیر بتا دوں گا, جو تمہیں ٹائم کا کھانا آتا ہے نا روزانہ, اس سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہاری خواب کی تعبیر بتا دوں گا. اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانا شروع کیا, دین کی تبلیغ کی انہیں کہ بھئی تم لوگ نیکی کا کام کرو, اور جو ہے وہ میں تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں, ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام پر, تم بھی ان کی بات, ان کے نقش قدم پر چلو, ایک اللہ کو مانو. اور پھر بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات کی کہ ارباب متفرقون خیر, کیا بہت سارے بت جدا جدا خدا بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا ایک زبردست خدا جو ہے, ایک زبردست اللہ جو ہے وہ بہتر ہے. تو آپ نے یہاں پر ان کو تبلیغ بھی کی, دین بھی سمجھایا, اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور پھر وہی ہوا, آپ نے کھانا آنے سے پہلے انہیں بتا دیا کہ تم میں سے ایک جو ہے اس کو تو واپس اپنی نوکری مل جائے گی. یہ دو لوگ تھے نا, اصل میں ایک تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا,
نچوڑتا تھا اور شراب پلاتا تھا، اور دوسرا تھا جو نان بھائی تھا، یعنی کہ یہ کک تھا اور یہ روٹیاں وغیرہ لگایا کرتا تھا بادشاہ کے لیے۔ ان پر یہ الزام تھا ان دونوں پر کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، تو دونوں پر یہ الزام تھا۔ بہرحال وہ جو شراب پلانے والا تھا وہ تو بری ہو گیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا تم میں سے ایک بری ہو جائے گا، یعنی کہ پتا تھا کہ یہ شراب پلانے والا بری ہو جائے گا، آپ نے فرمایا تم بری ہو جاؤ گے، اور وہ جو نان بھائی ہے جو روٹیاں پکاتا ہے وہ جو ہے اس کو سزا ہو جائے گی اور اس کو مار دیا جائے گا، سولی چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر سے گوشت کھائیں گے اس کا۔ تو ایسا ہی ہوا، اور پھر آپ نے یہاں پر وہ آدمی کہ جس نے جیل سے رہا ہو جانا تھا اور دوبارہ سے بادشاہ کی خدمت پر مامور ہو جانا تھا، اس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اذکرنی عند ربک، جب تم جاؤ تو بادشاہ سے میرا تذکرہ بھی کرنا کہ یوسف علیہ السلام، یوسف جو ہے وہ ایک جیل میں پڑا ہوا ہے، اور اس کی خطا نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، بس وہ پڑا ہوا ہے جیل میں، تو اس کی بھی کوئی فکر کریں اور اسے وہاں سے نکالیں۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں شیطان نے بھلا دیا اسے ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور کئی سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے، جیل میں پڑے رہے، مفسرین نے لکھا ہے 7 سال تقریباً، پھر اس کے بعد آپ جیل میں پڑے رہے۔ اب اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان پر بات کریں گے، تذکرہ کریں گے۔ یہ تقریباً ہمارا ہمیں اس میں ٹائم لگے گا ابھی، یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے، یہ جو جیل والا واقعہ ہے، تو اس میں سے بہت سارے پوائنٹس ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کور کریں گے۔ آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو اگر کوئی سوال ہو کسی کا تو آپ سوال کر دیجیے۔ جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ میرے خیال میں میری آواز تو آپ کو آ رہی ہے، لیکن اگر آپ میں سے کوئی بول رہا ہے تو مجھے آواز نہیں آ رہی کسی کی بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ جی یہ جو سوال ہے کہ آ، آیت نمبر 42 میں، آیت نمبر 42 میں جو ہے وہ فان صاحب شیطان، اچھا جی، اذکرنی عند ربک، ٹھیک ہے نا، کہ اپنا جو رب اصل میں کہتے ہیں پالنے والا، رزق دینے والا، تو یہاں پر مجازن جو ہے وہ رب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ربوبیت جو ہے اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جو پالن ہار ہوتا ہے، پالنے والا، رزق دینے والا، آقا جو ہے، تو اس سینس میں یہاں پر یوز ہوا ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اهله، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحدہ، لا الہ الا انت، انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ جی، ہم نے جو بھی سورہ یوسف میں پڑھا اس سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن
کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ یا اللہ جی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، جو نکات تذکرہ کیے گئے اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کے لیے، یا اللہ جی ہمیں اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جیسا آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجیے۔ یا اللہ جی تمام گناہوں سے ہمیں بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جی آج کل معاشرے میں بہت زیادہ برائی ہے، بہت زیادہ یا اللہ جی انڈیسنسی ہے، یا اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ خصوصاً یا اللہ جی مرد اور عورت کا اختلاط جس کی طرف ان آیات میں جو ہم نے آج تفصیلاً پڑھی ہیں، ان میں یا اللہ جی مرد اور عورت اور یہ جو مکس گیدرنگز ہیں اور یہ جو اپوزٹ سیکس اٹریکشن ہے یا اللہ جی، اپوزٹ جینڈر اٹریکشن ہے یا اللہ جی، اس سے ہمیں، اس فتنے سے ہمیں بچا لیجیے یا اللہ جی، اور ہمیں خالص اپنا بنا دیجیے، ہمیں بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں حلال یا اللہ جی حلال ہماری ضرورت کو حلال طریقے سے پورا فرمائیے، اور یا اللہ جی حرام طریقوں سے ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ جی ہم انسان ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، آپ تو ہمیں بچا سکتے ہیں، یا اللہ جی آپ ہمیں بچا لیجیے، ہمیں اسپرچولی یا اللہ جی آپ اتنا اسٹرانگ کر دیجیے کہ ہم ان برائیوں کی طرف سے بچ جائیں اور ان برائیوں کی طرف نہ جائیں۔ یا اللہ جی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نماز باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے دھیان والی نماز عطا فرمائیے، اور یا اللہ جی اپنے دھیان والی نماز ہمیں عطا فرما کے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اسپرچولی اسٹرانگ فرمائیے، ہمیں فزیکلی اسٹرانگ فرمائیے، ہماری جو فزیکل ایفرٹس ہیں یا اللہ جی ہم آپ کے راستے میں ایگزرٹ کریں، آپ کے راستے میں یا اللہ جی استعمال کریں، ہماری جو اسپرچولیٹی ہے یا اللہ جی وہ آپ کے تعلق میں استعمال ہو، اور یا اللہ جی ہمیں برائیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے یہ جو قرآن پڑھا اس کا ہمیں شغف عطا فرمائیے، شوق عطا فرمائیے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکا اور سچا عشق عطا فرمائیے۔ آئندہ جل جات ہم نے جتنی زندگی گزاری ہے یا اللہ جی، یا اللہ جی ہمیں کتنی زندگی گزاری ہے، جتنی بھی زندگی گزاری ہے آپ کی نافرمانی میں گزاری ہے، ہم نادم اور شرمندہ ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جی ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں آئندہ زندگی جو ہماری باقی رہ گئی ہے ہمیں اپنے قرب والی، اپنی محبت والی زندگی عطا فرمائیے، اپنے تعلق والی زندگی عطا فرمائیے، ہماری زندگی میں سے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم توفنا، یا اللہ جی یہ جو کورس جنہوں نے ڈیزائن کیا، یا اللہ جتنی ٹیم ہے ہماری جو اس پر محنت کرتی ہے، ساتھ ہمارے بھائی جو ہیں، بیٹے جو ہیں یا اللہ جی انہیں بھی، اور جتنی بیٹیاں یا اللہ جی اس میں کام کر رہی ہیں سب یا اللہ جی، جتنے نوجوان مرد اور جتنی بیٹیاں اس میں کام کر رہی ہیں سب کو یا اللہ جی اپنا قرب عطا فرمائیے، انہیں اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ سارے پارٹیسپینٹس یا اللہ جی اس کورس کے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں سب کو اپنی محبت، اپنی لقاء عطا فرمائیے، سب کو اپنا قرب عطا فرمائیے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔